اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول ہے، آدمی کی نجات کا باعث ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر بہت احسان ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ اسلام جیسی دولت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس اسلام کو جن لوگوں نے سب سے پہلے قبول کیا، سب سے پہلے اس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس پر عمل کیا اور اس کو لے کر اٹھے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی ہم پر، اس امت پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، دن رات ایک کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس دین کی آبیاری کی، اس دین کے لیے قربانیاں پیش کیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال پیش کیے اور اپنی تمام صلاحیتیں، تمام توانائیاں اس اسلام کے پھیلانے میں، اس اسلام کی بقا میں انہوں نے صرف کر دی۔ تو ان کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم تک اس دین کے پہچانے میں، پہنچنے میں صحابہ کرام کا بنیادی کردار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلص ساتھیوں کی قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی ہے، ان کا اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 100، 11ویں پارے کا آغاز، پہلا رکوع۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا والسابقون الاولون، شروع میں سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اور انصار میں سے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، ان کو جگہ دی، ان کی خدمت کی، ان کا دفاع کیا۔ میں کہ یہ مہاجر، یہ انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، بإحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہیں۔ مہاجرین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں، انصار سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں، اور ارد گرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں رہنے والے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی رضامندی کا، اپنے خوش ہونے کا اعلان فرما دیا، اور فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا، خوش دلی سے اس پر عمل کیا، اور مکمل طور پر ان کو اطمینان اور تسلی تھی اس دین کو اپنانے میں، اس دین پر چلنے میں۔ ان کے لیے آگ میں چھلانگ لگانا، کود جانا، آگ کا عذاب برداشت کر لینا، یہ آسان تھا۔ دوبارہ کفر کی طرف جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا، دوبارہ شرک کی طرف جانا، کافروں کے ساتھ جا ملنا، کافروں کا ساتھ دینا، کافروں سے ہمدردی رکھنا، یہ مشکل تھا۔ آگ میں داخل ہو جانا ان کو آسان تھا، کفر اور کافروں کی طرف دوبارہ چلے جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ ہے وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، اس کی توحید کا اقرار کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اسلام کو اپنا دین مان لیا، تو پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کی، پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو جھیلا، ہر قربانی کے لیے تیار رہے۔ یہ ہے وَرَضُوا عَنْهُ کا مطلب، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ کے رسول سے راضی، اس دین سے راضی، دل و جان سے اس پر قربان ہونے کے لیے تیار۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کو دیکھ کر،
ان کے خلوص اور جذبے کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام مقرر کیا ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں، اس سے آگے اور کوئی کامیابی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور راضی ہو کر جنتوں کے اندر داخل کر دیں اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، ان کے لیے جنتوں کا اعلان کیا، ان کے لیے کامیابی کا اعلان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان پر نہ لانا، ان کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی میل کچیل نہ رکھنا، ان کے بارے میں غلط سوچ پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحابیت کا مقام کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے جو ایک درہم، ایک دینار، جو کی ایک مٹھی خرچ کی ہے، بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ سونے کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر کے بارے میں، وہ صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں، پہلے غزوے میں شریک ہوئے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، دائیں بائیں کھڑے ہو کر، آگے پیچھے کھڑے ہو کر لڑیں گے، جانیں قربان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب یہ جنگ لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے۔ ان جان ساروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہارا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ آج کے بعد تم کچھ نہ کرو یہ تمہارے لیے کافی ہے، آج کے بعد تم جو مرضی کرو یہ ایک ہی نیکی تمہارے لیے کافی ہے۔
اس ایک نیکی نے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کرا دیے ہیں اور آئندہ بھی سارے گناہ معاف کرا دیے ہیں۔ اگر کہیں زندگی کے اندر تم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس نیکی کی وجہ سے وہ معاف ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا بدر والوں کو، جس میں ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، عمر فاروق بھی شامل تھے، عثمان غنی بھی شامل تھے، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ اکرام شامل تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ کے موقع پر صحابہ اکرام سے آپ بیعت لے رہے تھے کہ یہاں مقابلہ کریں گے، جنگ لڑیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے، اس کے بغیر کوئی واپس نہیں جائے گا، اس پر بیعت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا عمل، یہ ان کا جذبہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ، جو صحابی آپ کے جانثار اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ اپنے رب سے بیعت کر رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اصحاب الشجرہ، بیعت رضوان کرنے والے، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 کے قریب صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، فرمایا مجھے امید ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ وہ سارے جنتی ہیں۔ ان کا یہ عمل، یہ جذبہ، یہ قربانی کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، میری امت کے بہترین لوگ، برگزیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، فرمایا کہ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ، صحابہ اکرام کی جماعت، یہ پوری امت میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا نمبر آتا ہے، باری آتی ہے، درجہ آتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر درجہ بدرجہ، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن جو میرے ساتھی ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں وضاحت فرمائی، اور خاص طور پر انصاری صحابہ اکرام، مدینے کے لوگ، ان کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق، کہ ان سے جو مومن ہوگا وہ محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ نفرت رکھے گا۔ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو مسلمان، مومن، ایمان والے بعد میں آتے ہیں وہ اپنے پہلے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں کسی قسم کا کینہ،
حسد، بغض، نفرت، یا اللہ یہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہونے دینا۔ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں کو صاف رکھنا، ہر قسم کی نفرت سے پاک رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل، اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، فقہاء کرام کے بارے میں، کہ کسی کے بارے میں بھی وہ اپنے دلوں میں نفرت، کینہ، بغض نہیں رکھتے، ان کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔